زندگی میں بہت دفعہ ایسے حالات آتے ہیں جہاں پر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ اس وقت آپ نے جو کرنا ہوتا ہے نا، صرف اتنا کہ خاموش ہو جایا کریں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دیا کریں، یعنی اللہ کے ہاں سبمٹ کر دیا کریں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے، جب آپ اپنے معاملات، اپنی چیزیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس چیز کو بہت بہترین طریقے سے دیکھتا ہے۔ یقین جانیں، اپنے بندے کے ایک آنسو کو بھی نہ اللہ رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ آپ نے کسی بھی تکلیف میں رویا ہے نا، تو اللہ بھی تو جانتا ہے نا کہ آپ نے رویا ہے۔ اللہ نے ہی تو آپ کو اس آزمائش میں ڈالا نا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آزمائش میں اور بھی انسان شامل ہوں، کیونکہ اللہ کسی سے چھین کر آزما رہا ہوتا ہے اور کسی کو تکلیف دینے والا بنا دیتا ہے۔ ایک ساتھ کئی لوگوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے، اس کی آزمائش ہے کہ وہ آپ کو ہرٹ کیوں کر رہا ہے۔ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ ہرٹ ہو کر آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اپنا دیکھنا ہے۔ جب آپ ہرٹ ہوتے ہیں، آپ کو کسی نے ہرٹ کیا، یا پھر جیسے بھی آپ مشکل میں ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کلیولیس ہیں کہ اب مجھے آگے کیا کرنا ہے، اس وقت پتہ ہے کیا کیا کریں؟ سب سے الگ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، ہر چیز کو چھوڑ دیں اور اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے ہاں سبمٹ کر دیں اور کہا کریں، یا اللہ میرے بس کا نہیں ہے، یا اللہ میرے سے ہو گیا، میں کمزور انسان ہوں، مجھ سے اب اور نہیں ہوگا، یا اللہ میں یہ چیز تیرے حوالے کرتی ہوں، تو اس کو بہترین طریقے سے دیکھ لے، کیونکہ تو میرا رب ہے۔ یقین جانیں، پھر جب کوئی چیز اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے نا، تو وہ بہت بہترین ہوتی ہے۔ پھر جس طرح سے آپ اس چیز کو اپنے لیے سولو نہیں کر سکتے، اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے، اس چیز پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس سے کہیں زیادہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اپنی چیزوں کو اللہ کے سپرد کر دیا کریں اور اپنی زندگی میں یہ چیز شامل کریں، اکثر کہا کریں، خود سے کہا کریں کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور یقیناً ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور وہ راستہ دکھائے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اور اللہ نے بھی راستہ دکھایا۔ تو آپ نے یہی کہنا ہے، اور جب دل حد سے زیادہ بھاری ہو جایا کرے نا، تو کہا کرے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہی بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ یقین جانیں، یہ صرف اور صرف جملے نہیں ہیں، یہ زندگی بدل دینے والے جملے ہیں۔ اللہ کی مدد آتی ہے ایسے جملوں سے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو محبت ہوتی ہے آپ سے۔ سو بیسیکلی آپ کو جو کرنا ہے نا، وہ یہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ جیسے آپ نے کوئی چیز پیک کری اور کسی کو دے دیا، ہینڈ اوور کر دیا، ان دا سیم وے آپ نے اپنی چیزوں کو پیک کرنا ہے اور اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ بس اتنا ہی کرنا ہے۔ بہت ہی سمپل ورڈز میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو نہیں پتہ ہے، بلکہ جو چیزیں آپ کو نہیں پتہ نا، وہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سن رہا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل بہت بھاری ہو، آپ کا دل بہت زیادہ غم زدہ ہو، مگر کوئی بات نہیں، اللہ کے سپرد کر دیں، چھوڑ دیں اللہ پہ، اللہ دیکھ لے گا۔ اللہ یقیناً دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ پریشان نہیں ہونا ہے۔ صرف اتنا یاد رکھیں، اللہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور آزمائش میں صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے بس دو ہی چیزیں کرنی ہے، وہ ہے صبر اور توکل۔ توکل یعنی اندھا یقین کہ کوئی بات نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ضائع نہیں جانے دے گا، اور یقیناً آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں جانے دے گا۔